اور یہ ایک سوال کہ کیا قرآن و حدیث کے اندر عورتوں کا ذکر تفصیل سے موجود ہے؟ تو قرآن و حدیث نے جتنی تفصیل سے عورتوں کے حقوق کو، ان کے مسائل کو، ان کی ضروریات کو، ان کے رائٹس کو بیان کیا ہے، اتنی زیادہ تفصیل، اتنی زیادہ ڈیٹیل آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ خواتین نے، عورتوں نے، چاہے وہ کسی بھی کلچر کو فالو کرتی ہو، وہ کسی بھی جو ہے دھرم کو بلیو کرتی ہو، پڑھا نہیں ہے تو ہم جو ہے ڈاؤٹس پیش کر رہے ہیں، لیکن پڑھیں تو صحیح کہ اسلام جو ہے آپ کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے جب پوری دنیا آپ پر ظلم کر رہی تھی، اسلام آپ کو رائٹس دے رہا تھا، آپ کے حقوق کی بات کر رہا تھا، تو آپ پڑھیں تو صحیح۔ جب آپ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ شوہر کو جو سختی سے، مضبوطی سے کہا جا رہا ہے کہ عورت کے حقوق کو ادا کرو، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی جبر و زبردستی نہیں چلے گی۔ آیت کریمہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ پورا نیچے تک آپ تفصیل سے پڑھتے چلے جائیں۔ عورت کے حقوق کو بیان کیا، عورت کو سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کس طرح رہنا چاہیے، اس کے لیے سیفٹی کس میں ہے، اس کے لیے سکون کس میں ہے، اس کے لیے کس راستے میں، کس انداز میں زندگی گزارنے میں اطمینان ہے، اس کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خولہ بن ثعلبہ صحابیہ جب پہنچی اور انہوں نے اپنی مشکل آپ کے سامنے پیش کی، اپنے مسئلے کا حل جو ہے طلب کیا، تو جو ہے کتنا مسرت کا مقام ہے خواتین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے باقاعدہ آسمان سے قرآن مقدس میں آیت کا انتخاب فرمایا، آیت نازل فرمائی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ اب تو قیامت تک کی جو خواتین پڑھیں گی تو انہیں تو جھوم جھوم کر پڑھنا چاہیے، شان شان سے ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں جو ہے یہ آیتیں اتر رہی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے، اس آئیڈیالوجی کے آنے سے پہلے عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ہر ملک کے اندر یہی تھا۔ تو جو ظلم ہوتے تھے اس کے خلاف قرآن نے اعلان کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ جو عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کے فیصلے، ان کے کرتوت، ان کے کردار کتنے برے ہوا کرتے تھے، یہ غلیظ ترین لوگ ہیں۔ الا ساء ما يحكمون۔ پھر کہتا ہے قرآن مقدس میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جو لوگ عورتوں پر ظلم کرتے تھے، جو لوگ بچیوں کا قتل کیا کرتے تھے، ان کے رائٹس کو چھینا کرتے تھے، کل قیامت کے دن روز محشر ان سے حساب لیا جائے گا، ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ تو ایک ایک رائٹس کو جو قرآن کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ عورت کیا کارنامہ انجام دیتی ہے، کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کو اس آیت میں بتلایا گیا۔ اور عورت کا کردار اتنا بیسٹ، اتنا عمدہ، اتنا پاورفل ہوتا ہے، اتنی قربانی دیتی ہے اپنے کردار کو، اپنے کارنامے کو انجام دینے کے لیے۔ تو کہا گیا بچوں سے انشکر لی ولیوالدیک کہ اس کی اطاعت کرو، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملایا ہے والدین کی اطاعت کو، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کو اپنے ساتھ ملایا۔ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، میری اطاعت کرو اور والدین کی کرو۔ تو یہاں میسیج یہ دینا ہے کہ جس طرح میری اطاعت کرنا ضروری ہے، بغیر چون و چرا کے، بلا چون و چرا کے میری بات ماننا ضروری ہے، اسی طرح ماں باپ کی بات بھی بغیر چون و چرا کے ماننا۔ تو ہر آدمی اپنی ماں کا حق ادا کرنے لگے تو کیا سوسائٹی کے اندر یہ اس طرح کے لیبل جو جھوٹے دھوکے دے رہے ہیں عورتوں کے نام پہ، انہیں آواز اٹھانے کا موقع ملے گا؟ بالکل بھی نہیں۔
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ یہاں شوہر کو جو تاکید سے آیت میں حکم دیا جا رہا ہے عورت کے حق کو ادا کرو، اس کے رائٹس کو پورا کرو، اور عورت کے باب میں، اس کے رائٹس کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے ساتھ کوتاہی مت کرو۔ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ عورتوں کے لیے اور کیا چاہیے کہ پوری سورت ان کے نام کی قرآن مقدس میں موجود ہے، سورہ نساء پوری سورت موجود ہے، جھوم جھوم کر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے، ان کی داستان تفصیل سے بیان کی، ان کے نام پر پوری سورت موجود ہے۔ اسی طرح سے فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ، ان کے بارے میں قرآن نے ان کی جوامردی، پامردی، عزم استقلال، ان کی ثابت قدمی، ان کا ڈٹے رہنا، جمے رہنا، حق کو نہیں چھوڑنا، حق کے لیے جان قربان کرنا، حق کے لیے تڑپنا مگر حق کو نہ چھوڑنا، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اور حضرت آسیہ کی بدولت ہمیں اتنی اچھی دعا ملی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آج حالات خراب ہے پوری دنیا کے اندر، تو یہ دعا میں بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، عظیم الشان گھر ہمارے لیے جنت میں بنائیے۔ ونجنی من فرعون، اس زمانے کے جتنے فرعون ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیے، انہیں تباہ و برباد کر دیجیے۔ ونجنی من فرعون وعملہ، اور ان کے کرتوت سے، ان کے کردار سے، ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ونجنی من القوم الظالمین، اور جتنے بھی دنیا بھر میں ظالم لوگ ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ حضرت آسیہ کی بدولت قرآن مقدس کے اندر یہ دعا موجود ہے، اتنی اچھی دعا۔ تو قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اور ایک چیز یہاں جو لیبل لگ رہا ہے کہ برابری، مساوات، عورت اور مرد دونوں کے درمیان مساوات، دونوں کو شانہ بشانہ لا کر کھڑا کریں، دونوں کے اندر برابری، انصاف ہو، تو قرآن نے اس کو 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا ہے، دونوں کی مساوات کو قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ آپ پڑھیں تو سے قرآن، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایک ایک ذمہ داری کو، ایک ایک امور کو، ایک ایک چیز کو، دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ مرد کے لیے الگ بات آئی، عورت کے لیے الگ آئی، لیڈیز کے لیے الگ، جینٹس کے لیے الگ، دونوں کو جیسا کہ ان کی سوسائٹیوں کے اندر تھا، اور ہم آگے بات کر کے آ رہے ہیں کہ ان کے یہاں تو عورت باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے انڈر میں ہوا کرتی تھی، تو یہاں ایسا نہیں، الگ بیان کیا، دونوں کو مستقل الگ الگ بیان کیا، دونوں کی ذمہ داریوں کو الگ بیان کیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ جب ساری ذمہ داری کو یہ لوگ ادا کریں گے، اولئک سیرحمهم اللہ، اپنے اپنے پلیٹ فارم پر اچھی خدمت کریں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، اچھے کارنامے انجام دیں گے، اچھی سوسائٹی بنائیں گے، اولئک سیرحمهم اللہ، تو اللہ تعالی رحم فرمائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، رحم ہوگا، تو پھر اس طرح کے ظلم نہیں ہوں گے، اس طرح حالات خراب نہیں ہوں گے، اس طرح رونا دھونا نہیں ہوگا، مگر ہمیں اپنی ذمہ داری اپنے اپنے پلیٹ فارم پر ادا کرنی ہوگی۔ اولئک سیرحمهم اللہ، پوری آیت موجود ہے۔ اور یہاں پہ یہ چیز سمجھے، قرآن مستقل طور پر دونوں کو الگ الگ بیان کر رہا ہے، یہ مساوات ہے، برابری، لیکن مساوات اور برابری کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی طرح کے ہو جائیں، دونوں کی ذمہ داری الگ ہے، دونوں کے پلیٹ فارم الگ ہیں، لیکن اپنے اپنے پلیٹ فارم پر ذمہ داری ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہی معنی لیتے ہیں، آپ کا مقصد یہی ہے کہ دونوں پوری طرح ایک ہو جائیں، تو مردوں میں بھی آپ نے انصاف کہاں دیا ہے؟ آپ کے سیکولرزم قانون کے مطابق جو قانون آپ لاگو کر رہے ہیں، اس کے اعتبار سے مردوں میں بھی کہاں انصاف ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے تو ایک چمار ہے، تو اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چمار نے کیا ظلم کیا؟ اس سے بھی ڈاکٹری کے عہدے پہ فائز کر دو۔ ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے، تو دونوں الگ الگ ہو رہے، برابری کہاں ہو رہی ہے؟
ایک جو ہے ٹھیلا گاڑی چلا رہا ہے، راستے پہ بھیک مانگ رہا ہے، اور ایک کو آپ نے جو ہے پروفیسر آفیسر بنا رکھا ہے، تو کہاں برابری ہو رہی ہے؟ تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے برابری مطلب حقوق میں برابری ہوگی، آزادی میں برابری ہوگی، ذمہ داریاں سب کی الگ الگ ہوگی، تو سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ تو اسی طرح دونوں جنس مرد اور عورت ان کے حقوق برابر ہیں، ان کے اپنے اپنے حقوق ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ ہے، ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پلیٹ فارم الگ ہے۔ انجینئر اپنے پلیٹ فارم پہ ذمہ داری ادا کریں، ڈاکٹر اپنے پلیٹ فارم پہ ذمہ داری ادا کریں، اکاؤنٹر اپنے پلیٹ فارم پہ ذمہ داری ادا کریں، پروفیسر آفیسر اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ ذمہ داری ادا کریں۔ تو اسی طرح سے عورتیں اپنی کمپین چلائیں، اپنی تحریک چلائیں، اپنی تعلیم گاہیں بنائیں، اپنا کام کریں، اپنی کمپین چلائیں، اور مرد اپنا کریں۔ دونوں کی سوسائٹی الگ الگ ہے، دونوں کا کام الگ، ذمہ داری الگ الگ ہے۔ تو مساوات کا مطلب یہ ہے، برابری تو ہے، حقوق میں برابری ہے، سٹیزن جو ان کو رائٹس دیے جائیں گے، بالکل دیے جائیں گے، لیکن دونوں کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر مطلب یہ ہے تو مردوں میں بھی کہاں برابری ہو رہی ہے؟ اور آپ پوری طرح برابری دینا چاہ رہے ہیں اور آپ عورتوں کی برابری کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو برابری آپ پوری طرح دینا۔ عورت کیوں بچے کی مشقت اٹھاتی ہے؟ ایک بچہ مرد پیدا کرے، ایک بچہ عورت پیدا کرے، کیوں؟ یہ بھی ہو نا، یہ اس میں بھی برابری ہونی چاہیے نا پھر تو یہ چیز تو قرآن نے دونوں کو مستقل حیثیت دی ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ مِن ذَكَرٍ، دونوں الگ الگ بیان کرے، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، پھر آگے کا بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعضهم اولیاء بعض بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں برابر ہے، یہ دونوں برابر ہے، لیکن برابری کا یہ مطلب نہیں جو آپ دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے مفاد کو اور رنگا رنگینی کے لیے جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مستقل بیان کر رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى بعضکم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اس آیت میں بھی دونوں کو الگ الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو نعرہ لگاتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر اچھے دن، تو میں کہتا ہوں یہ آیت اچھے دن کے لیے، یہ آیت پڑھیں اور اس آیت کے اندر جو آئیڈیالوجی دی گئی ہے اس کو لاگو کرے، اس پر عمل کرے۔ دونوں کے لیے اس میں ذکر ہے، اچھے دن آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ بیعت جب لی گئی کہ آپ اچھی سوسائٹی بنائیں گے، آپ اچھے کرتوت کریں گے، آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ کا بول اچھا ہوگا، آپ کا قول اچھا ہوگا، تو اس کے لیے جب بیعت لی گئی تو بیعت مستقل لی گئی۔ عورتوں کو مردوں کے تابع نہیں کیا گیا کہ بیوی شوہر کے تابع ہوگی، بیٹی باپ کے تابع ہوگی، ایسا نہیں، دونوں کی مستقل بیعت ہوئی ہے، دونوں کی مستقل بیعت ہوئی ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ عورتوں کی بیعت کو، عورتوں کی مستقل حیثیت کو کہ وہ اپنا نظام خود بنائے گی، اپنی سوسائٹی کے اندر مضبوط قدم رکھے گی اور اچھے اعمال کرے گی، اور جو جتنے بھی بڑے بڑے اعمال ہیں، بڑی بڑی ذمہ داری ہیں، اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ عورتیں یہ سب کریں گی، اس کی بیعت کریں، اور گناہ سے بچے گی، غلط کرتوت سے بچے گی، اس کی بیعت کریں، عہد کریں یہاں پر نبی علیہ السلام کے پاس، اور نبی علیہ السلام نے ان سے مستقل بیعت لی، لیکن آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے مصافحہ کر کے ان سے بیعت نہیں لیا، ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لیا۔ آپ علیہ السلام انہیں بیعت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے انطلقنا قد بایعتکن، اب آپ لوگ چلے جائیں، میں آپ کو بیعت کر چکا ہوں، آپ کی بیعت ہو چکی۔ بیعت کیسی ہوتی تھی؟ فقد بایعتکن کلاما، نبی علیہ السلام کلام کے ذریعے، بات کے ذریعے ان سے عہد و پیمان لیتے تھے، ان سے اقرار لیتے تھے کہ تم اچھے کام کرو گے، تم جو ہے گناہ سے بچو گے، زنا سے بچو گے، بچوں کو قتل کرنے سے بچو گے، اچھے، یہ بات کے ذریعے قد بایعتکن کلاما، بات کے ذریعے بیعت لی جاتی تھی۔ تو بیعت کی مستقل حیثیت، ان لوگوں سے بیعت مستقل لی گئی، تو ان کی مستقل حیثیت ہے، برابر کی حیثیت اسلام انہیں دے رہا ہے، تو بیعت دونوں کی الگ الگ ہوئی نا۔
اگر آپ کہتے کہ عورت کو اسلام نے مرد کے تابع کیا، مرد کے تابع اسلام نے نہیں، آپ نے کیا، جیسا کہ ہم بتلا کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز، اور بیعت یہ تو ایک عام بیعت تھی کہ اچھے کام کرنا ہے، اچھی سوسائٹی بنانا ہے، دنیا کے اندر اچھا نظام قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے عمومی بیعت جو ہوئی تھی یہ اس کا ذکر ہوا۔ جو خاص بیعت ہوئی ہے، جیسا کہ مکہ کے اندر بیعت عقبہ ہوئی، سب سے پہلی بیعت آپ کہیں بیعت عقبہ ہوئی، تو اس موقع پر انصار کے، مدینہ کے چند سردار موجود تھے، چند مخصوص احباب موجود تھے، مخصوص لوگ تھے۔ بیعت عقبہ رات کی تاریکی میں تاریک پردوں کے اندر چھپے انداز میں چھپ کر جو بیعت لی گئی تھی، اور جس سے اسلام کا مستقبل اٹیچ ہے، اسلام کے اچھے شاندار مستقبل کے لیے وہاں پر بیعت ہوئی تھی۔ تو اس بیعت کے اندر جو خواتین بھی شریک تھی، مخصوص نام موجود ہیں، حضرت نصیبہ بن کعب مازنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام منی اسماء بنت عمرو السلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صاحب فضل، صاحب کمال خاتون اس بیعت میں شریک تھی۔ تو بیعت عقبہ مخصوص بیعت۔ اسی طرح سے جو مخصوص ایک اور بیعت ہوئی ہے، خاص بیعت، بیعت رضوان۔ تو اس بیعت رضوان کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ بیعت رضوان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، تو بیعت رضوان جو ببول کے درخت کے نیچے ہوئی، اس بیعت کے اندر جو ہے حضرت اسماء بن یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھی۔ اسی طرح ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان شریک تھی۔ اسی طرح سے ام منذر سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھی۔ اور اسی طرح سے اس بیعت کے اندر فریعہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھی۔ ایسے اور بھی خواتین شریک تھی۔ تو مستقل یہ بیعت رضوان کے اندر یہ لوگ موجود تھے، اور وہاں پر صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی، بیعت رضوان وہی ہوئی تھی حدیبیہ مقام پر۔ تو وہاں صلح حدیبیہ جب ہوئی اور یہ طے پایا کہ اگر ہمارے مرد مکہ سے مدینہ آ جائیں آپ لوگوں کے پاس تو آپ لوگ انہیں لوٹا دیں گے، بیعت ہوئی۔ لیکن دیکھیں عورت کے حقوق کی کتنی رعایت، عورت کی فطرت کی، اس کے نیچر کی اور اس کی سہولت کی کتنی رعایت کی گئی، کتنا خیال کیا گیا کہ دیکھیں حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں مکہ سے مدینہ چلی آئی، تو اور آ کے گڑ گڑانے لگی کہ مجھے اب واپس نہ بھیجیں مکہ میں جانتی ہوں کہ صلح ہے لیکن مجھے مکہ بھیجیں گے، میں کمزور ہوں، میں عورت ذات ہوں، میں صنف نازک ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں کمزور ہوں، وہ لوگ مجھ پر ظلم کریں گے، مجھ پر تشدد کریں گے، مجھے ماریں گے، اور جو ہے یہ مکہ والے مطالبہ بھی کر رہے تھے ہماری خواتین کو واپس بھیجو۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے عورتوں کا خیال کیا اور فرمایا ان اللہ عز وجل قد نقض العہد فی النساء، کہ عورتوں کے باب میں جو عہد تھا وہ تھا ہی نہیں، منقطع ہو چکا، ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ وہاں پر جو صلح ہوئی تھی اس کی عبارت یہ تھی، وہاں پہ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا، اس ایکٹ کے اندر یہ ڈیسائیڈ یہ، تو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بات ہوئی تھی اور جو شرط قرار پائی تھی، جو شرط ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی، اس کی عبارت یہ تھی کہ وَإِن كَانَ وَعَلَىٰ أَلَّا يَأْتِيكَ رَجُلٌ مِنَّا وَإِن كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ وَإِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا، کہ اگر ہمارا یعنی مکہ کا کوئی آدمی، مکہ سے کوئی آدمی تمہارے پاس مدینہ آ جائے، وَإِن كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ، اگرچہ تمہارے دھرم پر ہو، اگرچہ وہ اسلام پر ہو، اسلام کو فالو کرتا ہو، وَإِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینہ واپس بھیج دیں گے، مدینہ واپس لوٹا دیں گے۔ تو آپ نے اس موقع پر جب یہ قرارداد لکھی جا رہی تھی، نوشتہ اس وقت جاری تھا، صلح ہو رہی تھی، اسی موقع پر سہیل بن عمرو جو مکہ کے سردار صلح کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس موقع پر انہی کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، زنجیریں گھسیٹتے ہوئے جو وہاں پہنچ گئے۔ جب سہیل بن عمرو نے دیکھا تو گردن پکڑ کر، گریبان پکڑ کر گھسیٹا زور سے اور زوردار تماچا لگایا،
اس موقع پر مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا اور واپس لے جانے کے لیے کہنے لگا تفصیل ہے وہاں پر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو جندل کو لوٹا دیا. اسی طرح ایک اور صحابی آئے تھے, انہیں لوٹا دیا. لیکن جب خواتین آئی اور ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط آئی تو کہا گیا کہ شرط کے اندر تھا رجل منا, کہ آدمی آئے تو عورت کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا. عورت تو سرے سے اس شرط میں, اس صلح میں شامل ہی نہیں تھی. جب عورت شامل ہی نہیں تھی تو پھر ہم عورت کو نہیں لوٹائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے انکار کر دیا اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت اتاری. تو عورتوں کی شان دیکھیں, ان کے بارے میں قرآن بول رہا ہے, ان کے فیور میں قرآن بول رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. تو قرآن مقدس باقاعدہ ان کے فیور میں بولا کہ انہیں نہیں لوٹایا جائے گا. تو اسلام نے, قرآن نے عورتوں کے یہ حقوق کو بیان کیا ہے. اور دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر جہاں پہ مطلق آیا یا ایھا الناس اس طرح سے خطاب کیا گیا ہے, اور آگے 6 باتیں بیان کی گئی ہے, حقوق بیان کیا گیا ہے, ذمہ داری بیان کی گئی ہے, ڈرایا گیا ہے اور احساس دلایا گیا ہے, متنبہ کیا گیا ہے, ایھا الناس مطلق کہا گیا ہے. تو وہاں پر مرد و عورت دونوں مراد ہوتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی لڑکی ان کے بال بنا رہی تھی, کنگھی انہیں کر رہی تھی. تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آئی ایھا الناس, اے لوگو, ایھا الناس, اے لوگو. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے لڑکی سے کہ آپ تھوڑا ہٹ جائے, تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, میں سننا چاہتی ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں, میں غور سے سننا چاہتی ہوں. تو اس موقع پر وہ لڑکی نے کہا کہ ام المؤمنین, یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو بلا رہے ہیں, مردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. تو حضرت ام سلمہ نے کہا تھا ایھا الناس کہا ہے, اے لوگو, تو میں بھی لوگوں میں شامل ہوں. یہاں مطلق انسان مراد ہے, میں بھی انسانوں میں شامل ہوں. تو یہ قرآن مقدس احادیث کے اندر جو سارا کا سارا جو عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے, عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے, ان کے رائٹس بھی بیان کیے گئے ہیں. اور حدیث کے اندر بڑا ذخیرہ اس پر آپ کو مل جائے گا. ایک ہی بیان کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, اچھے برتاؤ کا, جس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اس کا حقدار کون ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں. پھر فرمایا پھر کون, اس کے بعد کہا پھر تیری ماں, کہا پھر کون, اس کے بعد بھی فرمایا تیری ماں. تو 3 مرتبہ, اس کے بعد 4تھی مرتبہ میں آپ نے کہا کہ تیرے والد, تیرا باپ. تو ہر آدمی اپنی ماں کا خیال رکھنے لگے, ہر آدمی اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے تو دنیا پلٹ جائے گی. عورتوں کو تو یعنی انہیں تو خوشی ہونا چاہیے. اسلام نے اتنے زبردست ان کو رائٹس دیے, ان کا اتنا خیال کیا ہوا ہے.